تو ہمیں یاد کر لیا کرو، کیونکہ دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ عشق، محبت اور وارفتگی سے سرشار سرکار کے دیوانوں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، 1000 سال کے قریب عمر پائی ہے، اور شاید کوئی دن گزرتا ہوگا جب لوگوں کے ظلم جور جفا کو وہ نہ سہتے ہوں۔ ابھی جو حدیث پاک مفہوماً میں نے آپ کو سنائی ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ چند لمحے پھر واپس پلٹیے کہ میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی، دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال کا عرصہ تبلیغ تلخ تو تھا، پر اس طویل مدت کے اندر جتنے ظلم اور جبر اس ذات اقدس پر ہوئے ہیں، میرے کریم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں اس سے بھی زیادہ تکلیفیں ہمیں سہنا پڑ گئی۔ ایک قدم آگے بڑھیے اور میری تقریر کا اول جملہ یاد رکھیے گا، ہم اسی پر آپ سے محض گفتگو ہیں، اور اگر آپ کی توجہ آنے جانے والوں پر نہ ہو بلکہ ذکر جانا پر ہو تو کتنا ہی اچھا ہو، اور پورا دھیان رکھیے اور سماعت کیجیے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، سورہ لہب، اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی۔ یہ اس کی بیوی کون تھی؟ ام جمیل، اور یہ کوئی جھاڑو دینے والے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بڑے نواب امیر گھرانے کی عورت تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک امیر عورت جس کے نیچے کئی باندیاں کام کرتی ہوں، وہ حضور کو تکلیف دینے کے لیے خود جنگل میں جاتی تھی اور کانٹے دار شاخوں کو کاٹ کر اس کی گٹھڑی بناتی اور منج کی رسی سے اس کو باندھ کر خود اپنے سر پہ اٹھا کے لاتی کہ میں نے جس راہ سے وہ گزرتے ہیں ان پہ یہ کانٹے اس راہ میں بچھانے ہیں۔ اس سے آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ بڑے بڑے امیر گھرانے تلے ہوئے تھے ہمارے آقا علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے۔ اور جب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، ام جمیل ہاتھ میں ڈنڈا لے کر غصے کے مارے اس کے منہ سے تھوک نکل رہی تھی، وہ سیدھی صحن کعبہ میں آئی، اور یہاں امیر کشور محبت، عشق اور وفا کا دوسرا نام صدیق اکبر ہے، حضور کا مرید خاص بھی ہے۔ رب نے ان کے جسم انور کا سایہ نہ بنایا، پر کائنات انہیں جسم مصطفیٰ کا سایہ کہتی ہے۔ نبیوں رسولوں کے بعد جو ذات سب سے افضل ہے وہ امیر المومنین صحن کعبہ میں موجود ہیں، جان عالم کے پہلو میں، اور ام جمیل آ کر صدیق پاک سے کہتی ہے وہ کدھر ہے، کس کا پوچھتی ہو؟ وہی جس کی حمایت میں ہمہ وقت کھڑے رہتے ہو۔ صدیق پاک فرماتے ہیں میں حیران ہوا، ام جمیل مجھے دیکھ رہی ہے اور جن کے پہلو میں ہوں اس ذات کو نہیں دیکھ رہی۔ چنانچہ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور حضور کی طرف دیکھا تو جان عالم مسکرا رہے تھے، اور صدیق محرم راز نبوت ہے، سمجھ گئے کہ کوئی راز ہے۔ وہ پرپراتی بڑبڑاتی وہاں سے چلی تو صدیق نے عرض کی میرے کریم اسے میں نظر آیا آپ نظر نہ آئے۔ فرمایا اے ابو بکر کبھی کبھی ایسا مقام آتا ہے کہ میرا رب تعالی میرے اور ان کفار کے بیچ پردہ ڈال دیتا ہے، ہم ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ اور ایک رازدار رموز عشق و محبت یعنی سرکار اعلی حضرت الشاہ امام محمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کی ذات اقدس، امام اہل سنت غار ثور پر پھرتے ہوئے کافروں کے لیے کہتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر آئے،
جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ کہا وہ دشمنوں حضور تو جانے جہان ہیں، اور جان بھی کبھی کسی کو نظر آئی ہے؟ جو تم حضور کو تلاش کرتے ہو، جان قدموں پہ چھڑکو تو خود ہی مٹ جائے تو تیرا جلوہ کہاں نہیں، دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایسے ایسے لوگ راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے۔ آج میرے جیسا طالب علم آیا تو اڈے پر لینے کے لیے لوگ پہنچ گئے، یہاں آیا ہوں تو گلے میں ہاتھ ڈالے گئے۔ ذی وقار ذوی احترام علماء مشائخ سادات رونق افروز ہیں، اور بڑوں کا کام ہوتا ہے چھوٹوں کی شفقت کرنا۔ انہوں نے شفقت و کریمی فرمائی۔ اگر میرے جیسے طالب علم کو جلسہ گاہ میں لانے کے لیے معمولی سا پروٹوکول میں نقص آ جائے تو ہماری طبیعتیں برہم ہو جاتی ہیں، اور ہم نہ جانے کیا کیا دل میں شکوے پال لیتے ہیں۔ مکہ سے کچھ دور ایک میلہ لگتا تھا جس میں شعراء، بڑے بڑے فضلاء، مختلف کاریگری سے وابستہ لوگ جمع ہوتے تھے، ان کے خیمے لگتے تھے، شاعر اپنا کلام سناتے تھے، صنعتوں والے اپنی بنائی ہوئی چیزیں مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ یہ عکاظ کا میلہ مکے کی دھرتی کا سب سے بڑا میلہ ہوتا تھا۔ میرے کریم نے ایک دن ارادہ کیا کہ ادھر وہ میلہ لگ رہا ہے، لوگ اپنی اپنی چیزیں بیچیں گے، کیوں نہ ہم مالک کا پیغام لے کر اس میلے میں چلے جائیں اور وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا درس دیں، راہ حق کی طرف گامزن کریں۔ میں بارے دیگر بار بار آپ کو متوجہ کرتا رہوں گا، اور مجھے خوشی ہے کہ ابھی تک آپ متوجہ ہیں، اور میری ریکویسٹ رہے گی کہ میں کوئی بس آپ کی توجہ درکار رہے گی تو ہم کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے۔ کریم اس میلے میں تشریف لے جاتے ہیں، اب ان کے مختلف کیمپ ہیں، اور پہلے سے کفار نے ہر ایک کو متنبع کر رکھا ہے، ان کی بات نہ سنی جائے، ان کی بات نہ سنی جائے۔ کریم خیموں میں تشریف لاتے ہیں تو کوئی آگے سے مذاق کرتا ہے، کوئی آگے سے پھپتی کستا ہے، کوئی ہاتھ سے پکڑ کر آگے میری جرت نہیں ہے کہ میں اگلا جملہ بول سکوں، وہ خیمے سے باہر جانے کی بات کہتا ہے۔ عکاظ کے میلے میں میرا کریم وحدہ لا شریک کی دین کا میسج دیتے ہیں، کوئی پھولوں کی بھرن نہیں، کوئی ہار اور گلدستے نہیں، کوئی راہ میں قالین نہیں بچھے۔ ہم طالب علم ہو کر برہم ہو جائیں، وہ جانے عالم ہو کر پیغام حق سنائیں، اور کسی نے بھی نہ سنا تو شکوہ کوئی نہیں، گلہ کوئی نہیں، اور کریم واپس تشریف لے آتے ہیں۔ جب مکہ کا ماحول سازگار نظر نہ آیا، کریم نے ارادہ فرمایا کہ چلیے طائف چلتے ہیں، اور طائف میں جا کر ان لوگوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ طائف کا وزٹ بھی مکے کے ظلم سے کچھ ہٹ کر نہ تھا۔ جانتے ہیں کہ طائف والوں نے کیا کہا، اگر آپ نبی رسول نہیں تو ہم آپ کی بات نہیں سنتے، اور اگر آپ نبی رسول ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بے ادبی کر بیٹھیں، لہذا ہمیں کوئی بات نہ سنائیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی واپس آتے ہیں، لیکن واپسی پر بڑا دل خراش منظر تھا۔ طائف کے چچورے نوجوان دورائیہ لائنیں بنا کر کھڑے تھے۔ آج جب ہم جلسوں میں آتے ہیں اور لوگ لائنیں بنا کر پھول کی پتیاں برساتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں سارا اجر دنیا میں نہ مل گیا ہو۔ میرا کریم طائف کی گلیوں میں ہے اور دورائیہ لائنیں بنی ہوئی ہیں، پھول نہیں ہیں۔ استقبال اور پروٹوکول کے نعرے نہیں ہیں، بلکہ دورائیہ لائنیں بنا کر چھوٹے چھوٹے پتھر ہاتھوں میں لے کر
وجود نازنین پہ برس رہے ہیں۔ نالے پاک کو امام، نقش نالے پاک کو اماموں کا تاج بنانے والوں اور سینے کی طرف نقش نالے پاک کو لگانے والوں، یہ ان جوڑوں کا نقش ہے جو پیغام حق سنانے کے لیے تاج میں خون سے لبریز ہو گئے تھے، اور کریم کچھ دیر کے لیے باغ میں جلوہ گر ہوئے۔ تاج کی تلخی کیسی تلخی تھی، صرف ایک جملے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور نے اس باغ میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کر دیا تھا کہ مولا کیا تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے؟ اس مقام پر رب العزت نے ملک الجبال کو بھیجا، میرا حبیب رنجیدہ ہے، جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ پیارے ایک اشارہ کر، طائف دو پہاڑوں کے بیچ ہے، ان پوری کی پوری بستی کو کچل کے رکھ دو۔ جب پہاڑوں پر موکل فرشتہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی اجازت بخشیے، طائف کے بچے بچے کو کچل کے رکھ دوں گا، جانے جہاں نے فرمایا ہم رحمت بن کر آئے ہیں، زحمت بن کر نہیں آئے۔ مدرسوں والوں، مسجدوں والوں، تدریس کے شعبہ سے وابستہ لوگوں، معلمین اور مبلغین، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبراتے ہو، سنو کہ دین کا کام کتنی دور تک نظر رکھ کے کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس فرشتے سے فرمایا انہوں نے اگر کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ لیں گی، یہ درے توحید پر نہیں جھکے تو ان کی آنے والی نسلیں درے توحید پہ جھک جائیں گی۔ اس لیے بستیوں کو اجاڑنا نہیں ہے بلکہ سچے رب کے نام کی بلندیوں سے ہم آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کہاں دور تک آج ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، وہ ہماری دعوت قبول نہ کرے تو ہم کہتے دفع ہو، ہم تمہیں آئندہ سے کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ وہ غلطی سے باز نہیں آیا، ہم نیکی سے باز کیوں آتے ہیں؟ وہ امر خیر کی طرف نہیں آیا تو ہم خیر کی دعوت دینے سے پیچھے جلدی کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ نے رسالہ قشیریہ میں اس روایت کو لکھا،